السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشر بنایا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف کی آخری آیت جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نبی سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح میں بشر ہوں۔ تو بشر یعنی کہ انسان۔ اور سائے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، سورہ رعد آیت نمبر 15۔ اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی اور ناخوشی سے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، سورہ نحل آیت نمبر 48۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں اور بائیں سے لوٹتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سربا سجود ہوتے ہیں؟ تو ان ہر دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان کا سایہ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا آپ کا بھی سایہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سایہ کے متعلق حدیثوں میں بھی جو ہے اس کا ذکر آیا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، اور بالکل نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر فوراً جو ہے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے جو ہے نماز میں کوئی ایک نئے عمل کا اضافہ کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے سامنے ابھی جنت پیش کی گئی، میں نے اس میں بہترین پھل دیکھے تو جی میں آیا کہ اس میں سے کچھ اچک لوں، مگر فوراً حکم ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں پیچھے ہٹ گیا، پھر مجھ پر جہنم پیش کی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا اس کی روشنی میں، یعنی کہ جنت کی جو دکھائی گئی جنت، اس کی روشنی میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا، دیکھتے ہی میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے حدیثوں کی کتاب میں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھیں۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اونٹ تھا وہ بیمار ہو گیا، جبکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 اونٹ تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک جو ایکسٹرا جو اونٹ ہے وہ صفیہ کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا میں اس یہودیہ کو کیوں دوں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تقریباً 3 مہینوں تک زینب رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں گئے، حتیٰ کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر اپنا سامان باندھ لیا۔ جب سامان باندھ لیا تو کیا دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اچانک میں دیکھتی ہوں کہ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک آ رہا ہے۔ عقلی طور پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے انسان کے جسم کا سایہ ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان تھے تو آپ کا بھی سایہ تھا، تو لا محالہ آپ کا سایہ تھا۔ اگر جسم اطہر کا سایہ مبارک نہ تھا تو کیا جب آپ لباس پہنتے تو آپ کے ملبوسات کا بھی سایہ نہیں تھا؟ اگر وہ کپڑے اتنے لطیف تھے کہ ان کا سایہ نہ تھا تو پھر ان کے پہننے سے سطر وغیرہ کی حفاظت کیسے ممکن ہوگی؟ یہ منکرین حدیث، یہ منکرین سایہ، یعنی کہ سایہ کے جو منکر ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا، تو جب ان سے پوچھا گیا سایہ تھا یا نہیں تھا تو وہ صاحب بول رہے ہیں، وہ عالم دین ہیں، ایک میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا بھی اور نہیں بھی۔ یہ کیا جواب ہوا؟ تھا بھی نہیں تھا بھی، یعنی اگر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا تو جو ہے وہ کچھ عجیب سے جو ہے انہوں نے جواب دیا۔ بہرحال سایہ نہیں تھا تو وہ نبی کا معجزہ تھا، سمجھے نا؟ تو یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جو تھا وہ اس طرح تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے، سورج کی روشنی میں آتے
تو آپ کے کپڑوں کا سایہ ہوتا تھا، آپ کا جو کپڑے، آپ جو لباس جو پہنے ہوتے تو اس کا سایہ ہوتا تھا، لیکن جسم کا سایہ نہیں، جسم کا سایہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائی ذرا عقل سے کام لینا چاہیے، جسم کا سایہ نہیں تو کپڑوں کا سایہ ہے، صرف کپڑوں کا سایہ پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو اس کا سایہ بھی تو پڑنا چاہیے نا سر کا، ہاں۔ تو بہرحال ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی حدیث سے، واللہ عالم ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیثوں سے جو ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، ہاں۔ اور جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نور تھے، وہ بشریت کا انکار کرتے ہیں، وہ نور تھے لہذا نور کا سایہ نہیں ہوتا، بلکہ احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا کہ نور کا بھی سایہ ہے، نور کا بھی سایہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی کا انتقال ہوا، لوگ رو رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم ان کو نہیں ہٹائیں گے تو فرشتے جو ہے وہ اپنی پروں کے سائے سے ان کو سایہ دیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا فرشتے نور ہے، نور سے بنائے گئے، تو ان کا بھی سایہ ہمارے کو حدیث سے مل گیا۔ اور یہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ اگر سایہ نبی کا ہوتا تو جو ہے اگر کوئی نبی کے سائے کے اوپر سے گزرتا تو وہ نبی کی توہین ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ بات بھی جو ہے ان کی غلط ہے، عقل کے خلاف ہے، کیونکہ جب آدمی کسی کے سائے کے اوپر قدم رکھتا ہے تو سایہ اس کے قدم کے اوپر آتا، نیچے نہیں آتا۔ تو بہرحال دلائل سے یہی بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، واللہ اعلم۔